فجر کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں جی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اہل حدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں، لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑ گئی، یہ تو بالکل غلط ہے، پہلے ہی پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے ترمذی میں ایک روایت ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، جو چیپٹر ہے نماز میں آتا ہے نا 2 دفعہ نماز پڑھنے کا بیان، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ ترمذی والی روایت کمزور ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا فجر تو 2 رکعت ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی آج کا بندہ ہوتا کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ 4 رکعت ہے، 2 سنتا تھے 2 فرض، نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے، سنتے تو آپشنل تھی، پڑھ لو ثواب نہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جو 2 رکعتیں پہلے کی ہیں نا سنتیں میری وہ چھوٹ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، حدیث تقریری بن گئی۔ یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے، سورج نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز، نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز، وہ فرض رکھتے 17 ہی ہیں، میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا نماز 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنی شیعہ کا اجماع ہے، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، باقی ساری سنتیں ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا وتر ہو، سب کے سب، تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوگی، یہ ایک ایکسیپشن ہے جو نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کا وہ آخری پورشن، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے، مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں۔ اور یہ آیت صلاۃ الخوف کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 اور 103 کہ صلاۃ الخوف جنگ کی حالت میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقررہ وقت کے اندر فرض کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اکٹھی کر کے ساری پڑھ لو، یہ اس حد تک مقررہ وقت ہے کہ اس کو آپ نے حالت جنگ میں بھی صلاۃ الخوف پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب آ جائیں کہ یہ جو کہا گیا مقررہ وقت، تو مقررہ وقت قرآن و سنت میں نمازوں کے کیا آئے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع لاتے ہیں کہ قرآن میں نماز کی ٹائمنگز کیا آئی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھو فجر کی نماز میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ جو ہے نا فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے، جو فرشتے اللہ کی طرف سے فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں نا ان کی ڈیوٹی عصر تک ہے، عصر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پھر فجر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو پہلا گروپ فرشتوں کہتا ہے کہ یا اللہ جب ہم گئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرا گروپ کہتا ہے یا اللہ جب ہم گئے تو فجر پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ یہ فجر اور عصر یہ بڑی امپورٹنٹ نمازیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس معاملے میں، اور دونوں طرف احادیث ہیں کہ جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ نماز کی حفاظت کرو خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، صحابہ کا ایک گروہ صلاۃ الوسطیٰ کہتا ہے نماز فجر کو، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نماز عصر کو، لیکن ڈومیننٹ جو احادیث جو بخاری مسلم کی ہیں ان میں صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر کو کہا گیا، اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ نماز قضا کروا دی، عصر کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، تو وہاں سے واضح پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے نمازیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک، یعنی یہ سارا جنرل نماز کا ٹائم ہے، سورج ڈھلنے سے رات ہونے تک۔ سورج ڈھلنے سے ہی زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے جسے ہم زوال آفتاب بھی کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، اس پورے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو جو سینٹر میں وقت بنتا ہے نا، جب ایگزیکٹ سورج سینٹر میں آتا ہے، سینٹر کا مطلب نہیں کہ سر کے اوپر ہوگا، وہ تو صرف ایکویٹر پہ ہوگا، یا گرمیوں میں ہمارے علاقے میں آلموسٹ اوپر، ادروائز سردیوں میں تو یوں سورج جاتا ہے نا، تو وہ اپنے ٹریک میں جو درمیان میں پہنچتا ہے
وہ درمیان کو جیسے ہی کراس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی سورج گر پڑا ہے مغرب کی جانب ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین بات کر رہا ہوں. تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے تو زوال آفتاب ہوتا ہے. ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ رات کو 12 بجے زوال ہوتا ہے، راتی تو سورج ہوتا ہی نہیں سرکار. یہ زوال آفتاب ہے. اور زوال کہتے ہیں نہیں مکروہ وقت کو، زوال ہوتا ہے ابتدائے ظہر، زوال سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دحوائے کبرا. جب ایگزیکٹ سینٹر میں سورج آ جائے نا وہ ہے مکروہ وقت. اس کو جیسے ہی کراس کرے گا 4-5 منٹ بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. میں ڈیٹیل سے بعد میں اس ٹائمنگ پہ بھی بات کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت. تو یہ جو آیا نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے سے لے کر اس میں ظہر اثر آ گئی، الی غسق اللیل رات کے مکمل ہونے تک، جو اندھیرا چھانے تک، اس میں مغرب اور عشاء ہو گئی. وقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز الگ ہوگی. تو قرآن میں نماز کی 3 ٹائمنگ آئی. کون سی؟ اور یہ 3 بھی ویسے میں اس کی یعنی تفصیل کے لیے بیان کر رہا ہوں، ادروائز وہ اکٹھا بیان ہوا ہے. ظہر اثر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، اور اس کے بعد فجر. اسی کو سپورٹیو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت ہے، لیکن وہ نماز کے حوالے سے نہیں، جنرل ہے، ذکر کے حوالے سے. اس میں اگر نماز بھی کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے الفاظ ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. تو کون سی نماز ہوئی؟ فجر. وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ عصر اور ظہر، دونوں بیچ میں آ جائیں گی. ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی. رات کے پھر 2 حصے آپ کر لیں، شروع کا رات کا حصہ غروب آفتاب کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء کی نماز. فسبح واطراف النہار، اور جو دن کے 2 کنارے ہیں ان کی طرف بھی. اب دن کے 2 کنارے اگر زوال آفتاب سے پہلے لیا جائے اور بعد والا لیا جائے تو پھر آپ اشراق چاش کے نفلی نماز کر لیں، اور اگر 2 کنارے پورے دن کے لیے جائیں تو پھر ایک کنارے پہ مغرب ہے، دوسرے کنارے پہ فجر ہے. تو اس میں سے بھی 3 ہی اوقات نکلتے ہیں. لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی نماز جو ہے نا وہ غم دور کرنے والی چیز ہے. واستعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ نماز کی آگے 3 ٹائم ہیں. اب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنت کو اور حدیث کو نہیں لے کے چلنا، تو قرآن میں تو نماز کی آئی 3 ٹائمنگ، اور نمازوں کے نام بھی اس طرح نہیں آئے سوائے 2 نمازوں کے، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. وہ سورۃ النور میں آتا ہے کہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے. وہاں ہے صلاۃ الفجر سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد اور دن کے وقت. وہاں پہ 2 نمازوں کا ذکر آیا، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. یہ 2 نمازیں ہیں جن کا نام قرآن میں ہے. صلاۃ العصر کوئی نہیں ہے، وہ ویسے سورۃ العصر کو وہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، عصر کے وقت کی نہیں، وہ اوور آل زمانے کی ہے. صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ. صلاۃ کے ساتھ 2 ہی نمازوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، وہ بھی سورۃ النور میں. ظہر، عصر اور مغرب ان نمازوں کے نام نہیں آئے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے حدیث یہ سنت کی طرف نہیں جانا، وہ تو نمازوں کے نام بھی نہیں ان کو پتا. ابھی تو رکعتوں کی اور پڑھنے کے طریقے کی اور اس میں پڑھنا کیا ہے وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروایا جائے. کوئی بنیاد ہو تو بندہ آگے چلے بھی نا، یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے. وہ سنت سے آپ کو، تو سنت کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. الحمدللہ. تو یہاں سے آپ کو نماز کی ٹائمنگز بھی پتہ چل گئی. 3 ہیں. کون سی؟ فجر بالکل الگ ہے، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء. اب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اہل سنت میں سے چند فنیٹک قسم کے لوگ شیعہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہٰذا اگر آپ نے ظہر عصر کٹھی پڑھتے ہیں آپ یا مغرب عشاء تو یہ تو آپ وقت ہی نہیں کر رہے، قرآن میں تو ہے. تو سر قرآن تو وقت بھی 3 بتا رہا ہے نا، 5 تو بتا ہی نہیں رہا. 5 کی تفریق تو آئی ہے احادیث کے اندر. یہ آیت تو شیعہ آپ کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن سے لے رہے ہیں پھر نماز کی ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے لیں. قرآن میں تو یہ تفصیلات نہیں آئی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیا. باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں 5 ہیں. شیعہ 5 ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی افضل 5 نمازوں کو الگ پڑھنا ہے.
ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہیں، بلکہ پاکستان کے دینی مسالک جو میں نے بتایا تھا، جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا تھا. تو ان کی یعنی اسائنمنٹ تھی. وہ تو خیر پھر جب تیار ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، تو پھر انہوں نے خود سے اسے پرنٹ کروا دیا کہ اتنی محنت کی ہے. اس میں بھی شیعہ علماء کے جو انٹرویو، انہوں نے کہا جی افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں، یہ جواز کی حد تک ہے. اب آ جائیں اہل سنت کی طرف، تو اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کرنے کا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک، کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی. تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے. باقی اس میں کئی ایک تفصیلات ہیں جو 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے. آپ میرا کلپ دیکھ لیں. نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان اس میں نے بتایا، اور اس میں جو بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور جو اس میں چند ایک لوگوں نے بیچ میں پخیں چھوڑی ہیں، میں نے ایک ایک وسوسے کو اس کلپ کے اندر سیٹل کیا. آج میں اسے سکپ کرتا ہوں. اب اہل سنت کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ 5 الگ وقت میں پڑھتے ہیں، اور شیعہ کی ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کو الگ، ظہر اثر اکٹھی، اور مغرب اور عشاء اکٹھی. تو دونوں کو ضد چھوڑ کر وقتاً فوقتاً دونوں طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم تو دونوں طریقوں سے کرتے ہیں. اور نمازیں جو جمع آپ کریں گے تو وہ پھر اس میں آپ کے پاس ٹالرنس ہے. ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم بھی درست ہے ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی درست ہے عصر کے وقت میں جا کے پہلے ظہر اور پھر عصر، اور جمع سوری درمیان میں، ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں، یہ بھی طریقہ درست ہے. اور یہی کچھ مغرب اور عشاء کے ساتھ جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، اس میں پوری ڈیٹیل احادیث جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہیں، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہیں. اس کلپ میں دیکھ لیں، میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح نمازوں کی تعداد کے اوپر اجماع امت ہے نا اہل سنت اہل تشیع کا، نماز کی رکعتوں پہ بھی اجماع ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے. لہذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے. پچھلے دنوں ابھی میری ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی نماز قصر کے حوالے سے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ سارا رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا. اب آ جائیں دھوپ گھڑی کی طرف. اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے تو سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں ہے. چاند میں تو آپ پتہ ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں، نقشہ اوقات، اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ اوقات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے. سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 سال کے لیے بھی کفایت کریں گے، 10,000 سال کے لیے، کیونکہ وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے. 100 سال لکھ کے ہم رو پا رہے ہونے میں. اچھا، تو دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی. دھوپ گھڑی یہ ہوتی تھی کہ چھت کے اوپر وہ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیتے تھے، بالکل سیدھی 90 کے اینگل کے اوپر، اور اس کے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت پہ نشان لگائے ہوتے تھے. جب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ نماز ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی. آج کل تو دھوپ گھڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں اور ڈیجیٹل آپ کے پاس کلاکس مسجد میں لگی ہوئی ہیں جو آپ سیکنڈز تک آپ کو ایکوریسی کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بتاتی ہیں. پھر سافٹ ویئرز ہیں، ایپس ہیں، مسلم پرو، اسلام 360، صلاۃ ٹائم، اور کئی ہیں. ملینز آف سٹیز کہ اس میں پورے نقشے دیے. اور گوگل میں آپ ویسے ہی لکھیں، آج آپ جا کے لکھیں جناب سن رائز یا فجر یا ظہر ان جیلم ٹوڈے، وہ آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا دے گا. گوگل خود بتائے گا. حافظہ اللہ تعالی. سر کتنی آسانی کر دی ہے. پرانے لوگ تو اندازے بیچارے لگاتے رہتے تھے. پرانے زمانے میں تو جناب اگر مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے گھپ اندھیرا چھا جائے تو لوگ روزہ بھی کھول لیتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا، علم غیب تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا. اور تو اور چھوڑ دیں، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتنے بادل چھائے کہ ہم لوگوں نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو پوچھا پھر کیا کیا؟ ان کا روزے کی قضا کے سوا اور کیا چاہ رہا تھا. اس زمانے علم غیب کوئی نہیں سی، صحابہ کا روزہ خراب ہو گیا. لیکن جان کی امان پاؤں اور گستاخی کے فتوے میں نہ ہوں، کیا آج ہمارا بچہ یہ کرے گا کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں اور وہ روزہ کھول لے؟ کہے گا سر ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا.
چھوڑ دیں تو ستارے بھی نظر آ جائیں، جب تک گھڑی نہ بتائے کہ غروب آفتاب ہوا ہے کہ نہیں، تو سر پھر یہ کتنا مبارک دور ہے، ایرر کے چانسز ہی ختم ہو گئے. دیکھیں نا، اب تو کوئی غلطی نہیں کھاتا. ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے، بے شک سورج کو گرہن لگ جائے اور زمین پہ بالکل اندھیرا ہو جائے، تب بھی کسی نے روزہ نہیں کھولنا. وہ روزہ اپنے ٹائم پہ، جی آج غروب آفتاب یہ ہے، وہ کیلکولیشن ہوئی ہے میرے بھائی. یہ ہے اس ماڈرن دور کی برکات. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں الحمدللہ. اب آ جائیں نمازوں کے اوقات کی طرف. تو پوری ڈیٹیلڈ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں موجود ہے. مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو نمازوں کے اوقات والا چیپٹر میں ملے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو، یعنی وہ اپنے ٹریک میں سینٹر سے تھوڑا سا آگے چلا. سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت وہ غروب ہوتا ہے. یہ پورا ٹریک جو ہے نا جتنا بنتا ہے نا، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے، اس کا ایگزیکٹ سینٹر کریں نا. ان میں ضروری نہیں کہ سورج سینٹر میں ہمارے سر کے اوپر ہوگا. سردیوں میں یوں سورج جاتا ہے اور گرمیوں میں بالکل ایسے اوپر سے جاتا ہے. اور وہ بھی یہ ہم جو اکویٹر خط استوا کے قریب ہے، نارتھ پول پہ اور ساؤتھ پول پہ چلے جائیں، وہاں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے. ادھر پھر آپ کو گھڑیوں پہ ہی چلنا پڑے گا. دن کے وقت بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اس کو سپورٹو صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل ہوں گے. تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم لوگ نماز کا کیا کریں گے جب 1 سال کا ہوگا؟ صحابہ نے نماز ہی فکر پہ گئی. تو انو یہ فکر پہنے سی کہ سر کیڑی طریق دجال آئے گا، میں ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب تے چڑھانا ہے. یہی کر رہے ہیں مولوی، آئے دہاڑے دجال کڈی پھر دینے. صحابہ نے نہیں کہا، انہوں نے کہا آئے گا دیکھی جائے گی، 10 حضور نماز دا کی کریں گے. تو آپ نے فرمانا تم اندازہ مقرر کر لینا. اس زمانے میں تو وہ اندازہ مقرر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج اس کلاک کی مدد سے آپ دیکھیں لوگ آباد ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، کیونکہ وہاں سورج افق کے ساتھ چلتا ہے. یعنی سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے نا تو وہ یوں بس یوں ہی رہتا ہے 6 مہینے تک. پھر 6 مہینے بعد وہ اتنا اینگل ہوتا ہے کہ واپس وہ غروب ہوتا ہے. پھر وہ 6 مہینے تک غائب رہتا ہے، پھر 6 مہینے بعد نکلتا ہے. ہمارا تو یوں جا کے سورج آتا ہے نا، وہ افق کے ساتھ چلتا ہے. اس میں تو وہ والا صاحب بھی نہیں ہوتا کہ وہ اوپر تک بھی آئے سورج، وہ یوں ساتھ چلتا ہے. وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیں کس طریقے سے وہاں پہ بھی لوگ آباد ہیں، اور نماز کی ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں اندازہ مقرر کر کے. اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو کوئی فون کال یا واٹس ایپ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اندازہ مقرر کر لینا. یہ تو امام حنیفہ سے بھی سوال پوچھتے ہیں، تو اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھی، وہ کیا بتاتے کہ 6 مہینے کی کیسے کلاک ہو. لیکن آج ہم بتاتے ہیں. لیکن آپ نے ہماری تقلید نہیں کرنی، کیونکہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ. تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب سورج زوال پذیر ہو تو زہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت 1 مثل سائے تک رہتا ہے. اور 1 مثل سایہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورٹیکل چیز، جو دھوپ گھڑی کے لیے آپ نے چیز گاڑی ہوئی ہے، اس کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی ہو. وہ سنن سائی میں ایک روایت اس کو سپورٹی موجود ہے، اجماع امت ہے کہ سایہ اصلی کو بیچ میں نکالنا ہے. ادروائز تو وہ 1 کے برابر سایہ تو وہ زور کے وقت ہی ہو جاتا ہے. تو آپ اثر کس ٹائم پڑھیں گے؟ آپ زور کی نماز اہل حدیث سب سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی انہوں نے سترا بھی جو دھوپ میں رکھا ہوتا ہے نا سردیوں میں، اس کا سایہ 1 مثل سے زیادہ بنا ہوتا ہے، اور وہ زور پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو لوگ وہ سمجھتے ہیں اثر کا وقت داخل ہوگا سایہ اصلی پلس 1 مثل. اور سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب ایک ورٹیکل چیز کا سب سے کم سایہ جب بنتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. وہ عموماً جو چیز کھڑی ہوتی ہے اس کے بعض اوقات آدھ کے برابر ہوتا ہے، بعض اوقات پونے کے برابر، بعض اوقات بالکل 0 بھی ہو جاتا ہے گرمیوں میں. لیکن سردیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں میں سورج یوں جاتا ہے. گرمیوں میں چونکہ یوں جاتا ہے اس لیے وہ سایہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے. آپ سردیوں میں کبھی اثر کی نماز، زور کی نماز پڑھ رہے ہو نا، اور آپ ورٹیکل چیز زور کے وقت کھڑی کریں نا، تو آپ دیکھیں گے اس کا سایہ تو ایک اس کے اپنے سایہ سے بڑا ہوا ہوگا، تو اس حساب سے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نہیں، پلس سایہ اصلی کریں تو وہ بھی بڑا نہیں ہوتا. تو سب سے کم سایہ اصلی پلس وہ چیز خود جتنی لمبی ہے اس کو جمع کریں، یعنی عموماً شیء قدیر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں اسی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر کہ یہ کلمات پڑھنے والا نماز کے بعد کبھی بھی محروم نہیں رہتا. یہ اتنے بہترین کلمات ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ تعلیم فرمائے 4 کلمات. 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور 25 دفعہ اللہ اکبر. اس میں یہ 4 تسبیحات موجود ہیں. تو یہ 25 کر کے یہ 100 پورا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے
صحیح بخاری میں تو تعلیقاً لے کر آئے ہیں امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور صحیح مسلم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمات یہ 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ 4 کلمات کہنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، وہ جو میں نے مسلم کی حدیث بیان کی نا کہ اللہ کو بھی یہ محبوب ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ترتیب میں بھی کوئی حرج نہیں، تم ترتیب بدل کر بھی پڑھو تو یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سبحان اللہ پہلے پڑھنا ہے اور الحمدللہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ، نہیں، یہ 4 کلمات انڈیپینڈنٹلی اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات ہیں الحمدللہ۔ تو اس قسم کی کئی ایک احادیث ہیں، اور اس میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی وہ موجود ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے، صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کزن تھی سیدنا علی کی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ وہ بوڑھی تھی، وہ آپ سمجھ لیں نبی الاسلام کے لیے ایک بڑی بہن کی جگہ تھی، تو نبی الاسلام ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ اذکار تو ہوتے ہی نہیں، مجھے آپ کوئی مختصر سا وظیفہ بتائیں، بس میں وہ کر لیا کروں اور مجھے ہر وظیفے سے وہ کفایت کر جائے۔ تو آپ نے یہی 4 کلمات سکھائے، اور اس میں جو فضیلت ہے نا، میرے علم کی حد تک ذخیرہ احادیث میں کسی بھی عمل کی اتنی فضیلت رپورٹ نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لو، یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے۔ اندازہ کریں، یعنی اگر آپ ایک روزہ توڑے نا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو اس کے بدلے پھر آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، اور غلام نہ آزاد کر سکیں تو 60 مسلسل روزے، تو ایک غلام آزاد کرنا گویا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے، اور 100 غلام 60 100 6000 بن گیا، 6000 روزوں کے برابر۔ اور پھر فرمایا کہ 100 دفعہ پڑھ لو الحمدللہ، گویا تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج۔ 100 دفعہ پڑھ لو اللہ اکبر، تو گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں نحر کر دیے۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ پاکستانی 1.5-2 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے 100 اونٹوں کا، اگر 1.5 یا 2 لاکھ روپے آپ لگائیں تو 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سر لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا، یہ سب کی سب بھر دے گا ثواب سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو یہ 4 کلمات اکٹھے صلاۃ التسبیح کے اندر موجود ہیں، اس سے بڑی صلاۃ التسبیح کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ۔ اب وہ آ جائیں آپ اس حدیث کی طرف جو سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث آپ کو مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو صلاۃ التسبیح کے اوپر پورا چیپٹر ہے، اس میں یہ حدیث مل جائے گی۔ اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے میں ہی مزہ ہے۔ اچھا، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس حدیث کو